السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد مظہر اقبال۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انسان کو باقی مخلوقات پہ فضیلت کیوں حاصل ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اس کے پیچھے پہلا یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ انسان چونکہ بولتا ہے اور باقی مخلوقات بولتی نہیں ہے، اس لیے انسان افضل ہے۔ اہل مناطقہ کا یہ فیصلہ ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وجہ سے انسان افضل ہے۔ دوسری اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل کا چراغ دیا ہے اس لیے انسان افضل ہے۔ امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تین طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، ایک مخلوق وہ ہے جو عقل رکھتی ہے لیکن اور شہوات نہیں رکھتی، ایک مخلوق وہ ہے جو شہوات رکھتی ہے اور عقل نہیں رکھتی، اور ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چراغ عقل بھی دیا ہے اور اس کو شہوات کی بھٹی میں بھی ڈالا ہے۔ جو عقل رکھتی ہے شہوات نہیں رکھتی وہ فرشتے ہیں، اور جو شہوات رکھتی ہے لیکن عقل نہیں رکھتی وہ چوپائے اور حشرات الارض ہے۔ تیسری مخلوق جو عقل بھی رکھتی ہے اور شہوات کی بٹی میں بھی جس کو ڈالا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ تو یہ انسان اپنی عقل اور شعور کو بروئے کار لا کے جو اچھائی کا رستہ اختیار کرتا ہے اور برائی سے باز آ جاتا ہے، اس وجہ سے یہ باقی مخلوقات سے افضل گردانا جاتا ہے۔ تیسری وجہ اس کے متعلق یہ کہی جاتی ہے کہ انسان کو باقی مخلوقات سے فضیلت اس لیے ہے کہ اس کو علم کی دولت عطا کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا فرشتوں نے، اس بنیاد پہ اس کو فضیلت مل گئی باقی مخلوقات پہ۔ یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ بجا ہیں کہ تینوں چیزیں فضیلت کا باعث ہیں۔ بولنا بھی فضیلت کا باعث ہے، شعور بھی فضیلت کا باعث ہے، علم بھی فضیلت کا باعث ہے۔ لیکن علم کی بنیاد پہ اگر ہم یہ پرکھیں اور یہ ایک پیمانہ رکھیں تو پھر ہمیں سینکڑوں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے لیکن بتوں کے سامنے وہ کھڑا ہو کے بت کی پوجا کرتا ہے، اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے۔ آپ انڈیا میں چلے جائیں آپ کو سینکڑوں ایسے لوگ ملیں گے، وہ گائے کے پیشاب اور اس کی گندگی کو متبرک سمجھتے ہیں۔ تو ان کی طب، ان کا فلسفہ، ان کا علم ان کو کیا نہیں بتاتا کہ یہ نجاست ہے اور اس کو وہ متبرک سمجھ رہا ہے، تو اس کا علم کہاں گیا؟ تو پھر ہمیں یہ اپنے ضمیر کو حاضر ناظر جان کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ باقی چیزیں بھی فضیلت کا باعث ہیں، لیکن اگر انسان کے دامن میں دین کی دولت نہ ہو تو انسان کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ دوسری طرف ایک 7 سالہ بچہ اگر مسجد میں آتا ہے اور اس کے لگ جاتا ہے، اس کے کپڑوں کو ذرا سا نجاست لگتی ہے تو وہ مل مل کے اس کو دھوتا ہے، تو اس کو اگر پوچھا جائے کہ تم کیوں یہ کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں سپارہ پڑھنے آیا ہوں یا نماز پڑھنے آیا ہوں تو میرے پانچے کو نجاست لگ گئی ہے۔ تو یہ 7 سال کا بچہ ہے، اس کو کس چیز نے یہ بتایا کہ تم نے اس گندگی کو دور کرنا ہے؟ اور وہاں پہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اس کو پھر بھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ میں اس گائے کی نجاست کو متبرک سمجھ رہا ہوں۔ تو اصل میں ہے تو یہ 7 سال کا بچہ، لیکن اس کے ہاتھ میں اسلام کا دامن ہے۔ تو اسلام ایک وہ بڑی دولت ہے جو انسان کو زمین کی بستیوں سے اٹھا کے اوج ثریت تک لے جاتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اگر قافلہ انسانیت کے ہاتھ میں اسلام کا دامن نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی منزل مقصود سے آشنا نہ ہوتا۔ آج انسان اگر ترقی کی منزلوں پہ اور اپنی کامیابی کی منزلوں کی طرف گامزن ہے تو اس کے ہاتھ میں دین کا، اسلام کا دامن ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ عزت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی محبت اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔